فوراً غداری کا الزام لگا لیتے ہیں، ان کے پاس غداری کے فتوے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، مادر ملت فاطمہ جناح کی قربانیاں پاکستان کے حصول کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے، وہ کسی سے چھپی ڈکی نہیں، اس پہ غداری کے فتوے لگے اور اس کو شہید کیا گیا۔ اس کی تشدد زدہ لاش تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، پاکستان کی ہیرو، ہمارے محسن پاکستان، جنہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا، پاکستان کو مسلم امہ کا پہلا ایٹمی طاقت بنایا، پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنائی تاکہ دشمن اس پاکستان کی طرف اگر آج میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تو وہ کارنامہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تھا۔ کیا ہم نے ڈاکٹر قدیر کو عزت دی، کوئی انعام دیا، کوئی رتبہ دیا اس کو؟ اس کے سر پہ بھی اس بندوق رکھ کے اس سے پریس کانفرنس کرائی گئی، حالانکہ یہ ایٹامک سمگلنگ میں ہمارے جنرل ملوث تھے، انہوں نے ڈالر کمائے تھے، اور ڈاکٹر قدیر خان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈاکٹر قدیر خان کے کنپٹی پہ بندوق رکھ کے اس سے پریس کانفرنس کرائی گئی اور اس سے ذمہ داری اٹھائی گئی، اور وہ محسن پاکستان نظر بندی کی حالت میں وہ فوت ہو گیا۔ آج ڈاکٹر قدیر خان ہم سب کے دلوں میں وہ بستے ہیں، ہمارے لیے کافی قابل احترام ہے، مگر پاکستان نے اس کو وہ مرتبہ، وہ رتبہ نہیں دیا جو جن کا وہ لائق تھا۔ جناب اسپیکر صاحب، عمران خان ناحق جیل میں آج پڑے ہوئے، اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ کوئی جرم میں اس پہ ثابت کر سکے ابھی تک؟ اس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے پاکستان کا سوچا، پاکستان کا علم اس نے ہمیشہ بلند رکھا، پاکستان کی مفادات کی تحفظ کی، پاکستان کی قوم کو تحفظ دیا۔ اس نے اس سے جب ڈرون اٹیکس کے لیے مانگے گئے، اس نے نو ایبسولوٹلی ناٹ کا جواب اس نے سختی سے دیا۔ اس سے پہلے 400 ڈرون اٹیک ہوئے تھے، 400 ڈرون اٹیک۔ ہمارے اپوزیشن کے بھائی بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی پختونوں کے سر کی سودا کی تھی $35 ملین میں، پختونوں کے ٹھیکیداروں نے، دوسرے اسٹیبلشمنٹوں نے بھی ان پختونوں کی سر کے سودا کی تھی۔ ڈرون آتا تھا، ہمارے یہ جو قبائل لوگ غیرت مند پختون، صحیح سخت پکے مسلمان، ان کے گھروں پہ آ کے میزائل مارتا تھا، وہاں بچے بوڑھے جوان سب شہید ہوتے تھے، اس گھر میں عورتیں سب شہید ہو جاتے تھے۔ مدرسے کے اوپر میزائل وہ ہٹ کرتے تھے اور مدرسے میں حفظ کرنے والے، دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچے بچیاں شہید ہو جاتے تھے، اور ان کی سودا کس نے کیا تھا؟ یہ لوگ ڈالر کما رہے تھے ہمارے پختونوں کے سروں پہ۔ جناب اسپیکر صاحب، اس وقت پاکستان تحریک انصاف حکومت میں نہیں تھی، ہم نے اس وقت بھی خان صاحب نے کے کہنے پہ نیٹو سپلائی بند کی تھی، ڈرون اٹیکس بند کر دو۔ وزیرستان مارچ بھی کیا تھا اس کے لیے کہ ڈرون اٹیکس بند کر دو، اور جب گورنمنٹ میں آئے تو کوئی ڈرون اٹیکس نہیں ہوا اس وقت کے بعد، کیونکہ خان صاحب نے قوم کے سر کا سودا نہیں کیا، قومی مفادات کا تحفظ کیا۔ جب روس گیا تو اس غریب ملک کے لیے سستا گندم لینے اور سستا تیل لینے کے لیے گیا، وہ اس کا جرم تھا۔ 1-2 مہینے کے اندر 2 دفعہ اسلامی کانفرنس بلائی، مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہا، یہ اس کا جرم تھا۔ جناب اسپیکر صاحب، UN میں یہود و نصارہ کے زمین پہ کھڑے ہو کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طریقے سے بات کی کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی مسلمان حکمران نے اس طرح بات نہیں کی، یہ اس کا جرم تھا۔ پاکستان میں سیرت النبی پہ ریسرچ اور PhD کے لیے انہوں نے القادر یونیورسٹی بنائی تاکہ نوجوان نسل کی اخلاقی اقدارتی کو وہ سیرت النبی پڑھ سکے، سیرت النبی سے واقف ہو، یہ اس کا بڑا جرم ہے سر۔ بہت بدقسمت ہے ہم لوگ کہ ہمارے سپہ سالار بزدل نکلتے ہیں، سپہ سالار بہادر ہوا کرتے ہیں کسی قوم کا، ہمارے سپہ سالار بزدل ہوتے ہیں۔ امریکہ کی 3rd کلاس ڈپٹی سیکرٹری ڈونلڈ لو، ڈپٹی سیکرٹری یہاں ڈپٹی کمشنر کے لیول کا برابر بندہ ہوتا ہے، وہ ایک معمولی دھمکی دیتا ہے، رات کے 12 بجے عدالتیں بھی لگتی ہے، ہماری جرنلز بھی بھاگتے دوڑتے ہیں، اور ایک 25 کروڑ عوام کا منتخب وزیر اعظم
ایک تھرڈ کلاس بیوروکریٹس کے معمولی سی دھمکی پہ اس کو ہٹایا جاتا ہے. ہمارے